ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ تصور کریں ایک میدان جنگ کا جہاں دھند پھیلی ہوئی ہے، ہزاروں سپاہی خاموشی سے کھڑے ہیں، ڈھول کی آوازیں پہاڑوں میں گونج رہی ہیں، اور اس ہنگامے کے دوران ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کی حکمت 2000 سال بعد بھی زندہ ہے، اور وہ شخص تھا سن ٹزو۔ اور اس کی مشہور کتاب دی آرٹ آف وار صرف جنگوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ زندگی کو سمجھنے، جذبات پر قابو پانے اور خوف کو شکست دینے اور بغیر تباہی کے جیتنے کا فن سکھاتی ہے۔ یہ قدیم شاہکار ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے بڑی فتوحات تلواروں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ عقل، صبر، حکمت عملی اور خود پر قابو کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو سن ٹزو ہمیں دیتا ہے وہ بہت سادہ مگر بے حد طاقتور ہے، اور وہ ہے اگر تم خود کو بھی جانتے ہو اور اپنے دشمن کو بھی تو تم کبھی شکست نہیں کھاؤ گے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، اکثر لوگ زندگی کی جنگیں اس لیے ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ خود نہیں جانتے، انہیں اپنی طاقتوں کا علم نہیں ہوتا، انہیں اپنی کمزوریوں کا اندازہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ لوگوں یا حالات کو سمجھے بغیر ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ سن ٹزو کے مطابق علم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دانش مند انسان عمل کرنے سے پہلے سیکھتا ہے، بولنے سے پہلے مشاہدہ کرتا ہے اور رد عمل دینے سے پہلے سوچتا ہے، کیونکہ ہر جلد بازی میں دیا گیا رد عمل ایک نئی اور غیر ضروری جنگ پیدا کرتا ہے۔ دی آرٹ آف وار کے مطابق سب سے طاقتور جنگجو وہ نہیں جو پہلے حملہ کرے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کے غصے اور شور کے درمیان بھی پرسکون رہے۔ آج کے دور میں لوگ ہر جگہ لڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر، دفاتر میں، رشتوں میں، حتیٰ کہ اپنے ہی ذہن کے اندر، اپنے خود کے ساتھ ہی۔ لیکن سن ٹزو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جذبات پر قابو ہی اصل طاقت ہے۔ اگر کوئی تمہارے غصے کو قابو کر سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی قابو کر سکتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات خاموشی دلیل سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور صبر طاقت سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کتاب کا ایک اور حیرت انگیز سبق یہ ہے کہ جنگ کا سب سے اعلیٰ فن یہ ہے کہ دشمن کو بغیر لڑائی کے شکست دی جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہین لوگ غیر ضروری لڑائیوں سے بچتے ہیں، وہ مسائل کو عقل، گفتگو، منصوبہ بندی اور حکمت عملی سے حل کرتے ہیں۔ ایک حقیقی لیڈر ہر جگہ تباہی نہیں پھیلاتا، بلکہ طاقتور ہونے کے باوجود امن قائم کرتا ہے۔ سن ٹزو کے مطابق تیاری ہر کامیابی کا راز ہے۔ لوگ کامیابی کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے چھپی محنت کو نہیں دیکھتے۔ وہ فتح دیکھتے ہیں مگر بے شمار جاگی ہوئی راتیں نہیں دیکھتے۔ وہ اعتماد دیکھتے ہیں مگر برسوں کی محنت اور نظم و ضبط نہیں دیکھتے۔ سن ٹزو کہتے ہیں کہ ہر جنگ لڑنے سے پہلے ہی جیت لی جاتی ہے۔ وہ طالب علم جو مسلسل محنت کرتا ہے امتحان سے پہلے ہی آدھی جنگ جیت چکا ہوتا ہے۔ وہ کھلاڑی جو روزانہ مشق کرتا ہے میدان میں اترنے سے پہلے ہی مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ انسان جو اپنی عادتوں پر قابو پا لیتا ہے زندگی کی سب سے بڑی جنگ بھی جیت لیتا ہے۔ تیاری اعتماد پیدا کرتی ہے اور غفلت خوف پیدا کرتی ہے۔ دی آرٹ آف وار کا ایک اور یادگار سبق یہ ہے کہ خود کو حالات کے مطابق ڈالنا۔ سن ٹزو کہتا ہے کہ پانی کبھی رکاوٹوں سے براہ راست نہیں ٹکراتا، وہ اپنی شکل بدل کر راستہ نکال لیتا ہے۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے، بعض اوقات ضد انسان کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن لچک انسان کو بچا لیتی ہے۔ دنیا مسلسل بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، لوگ بدل رہے ہیں، حالات بھی بدل رہے ہیں۔ جو لوگ زندہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ سب سے طاقتور نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو سب سے جلد خود کو بدل لیتے ہیں۔ سن ٹزو وقت کی اہمیت بھی سکھاتا ہے۔ بولنے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، خاموش رہنے کا بھی ایک صحیح وقت ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح انتظار کرنے کا بھی ایک صحیح وقت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس لیے کہ وہ غلط وقت پر غلط قدم اٹھاتے ہیں۔ حکمت یہ جاننا ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ یہ کتاب غرور سے بھی خبردار کرتی ہے۔ جب لوگ حد سے زیادہ پر اعتماد ہو جاتے ہیں تو سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جس لمحے وہ سیکھنا ختم ہو جائے
تو زوال یقینی ہے۔ سن ٹزو کے مطابق عاجزی انسان کے ذہن کو تیز رکھتی ہے۔ کامیابی کے بعد بھی عقل مند انسان سیکھتا رہتا ہے، خود کو بہتر بناتا رہتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے۔ دی آرٹ آف وار کا ایک اور خوبصورت سبق نظم و ضبط ہے۔ حوصلہ کبھی آتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے، جذبات بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن نظم و ضبط انسان کو مشکل دنوں میں بھی آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ ایک منظم ذہن کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا۔ سن ٹزو جانتا ہے کہ باہر کا شور اس انسان کو شکست نہیں دے سکتا جس کے اندر سکون ہو، اور شاید اس کتاب کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے اسباق آج بھی اتنے ہی عام ہیں جتنے کہ پہلے تھے۔ بزنس لیڈرز اسے پڑھتے ہیں، کھلاڑی اسے پڑھتے ہیں، سیاستدان بھی اسے پڑھتے ہیں، اور کامیاب لوگ اس سے سیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی خود ایک میدان جنگ ہے۔ ہر روز ہم خوف، کمزوری، شک اور پریشانیوں سے لڑتے ہیں، لیکن سن ٹزو ہمیں سکھاتے ہیں کہ کامیابی شور مچانے والوں کو نہیں ملتی، بلکہ انہیں ملتی ہے جو عقل اور حکمت سے کام لیتے ہیں۔ آخر میں دی آرٹ آف وار صرف جنگ کے بارے میں کتاب نہیں، بلکہ انسانی ذہن کو سمجھنے کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ الجھن میں بھی واضح سوچنا کیسے ہے، طوفانوں میں بھی پرسکون رہنا کیسے ہے، جذباتی رد عمل کی بجائے عقل سے فیصلے کیسے کرنے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ اصل طاقت نظم و ضبط کے ساتھ استعمال ہونے والی عقل ہے۔ اس لیے دنیا سے لڑنے سے پہلے خود پر قابو پانا سیکھیں، کیونکہ سب سے بڑی جنگ تو ہمیں ہی لڑنی ہے، خود ہی، اور وہ جنگ ہے جو ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے، اور ہم نے خود ہی لڑنی ہے اسے۔ اور جب یہ جنگ ہم جیت لیں گے تو پھر ہم باہر کی جنگ بھی جیت سکتے ہیں۔ If you like this video then please subscribe to my channel. Thank you very much for listening. See you in the next video.